حرام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوستو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ذرا خط غور سے دیکھیں۔ یہ کل ایشو ہوا پاکستان میں، تو ذرا اس کا دیکھیں، متن دیکھیں۔ محترم جناب مفتی صاحب، جامع اشرفیہ لاہور، محرم کے دنوں میں جگہ جگہ راستوں میں شربت، پانی اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کے پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بھی لگا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ اب آگے سنیں ذرا مفتیان کا کیا کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عام دنوں میں تحقیق کے بغیر کسی کو بھی پارٹی، شربت اور دودھ وغیرہ پلانا باعث اجر و ثواب ہے، البتہ خاص محرم کے مہینے میں پانی، شربت، دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا کو کار ثواب سمجھنا بدعت و تشبیہ بال و رفضی آگے لکھا کی وجہ سے ناجائز ہے، یعنی ناجائز ہے۔ اچھا، لہذا صورت میں مسئلہ میں محرم اور حرام میں سبیل لگانا غلط عقیدے پر مبنی ہے اور رافضیوں کا شعار ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ان خاص دنوں میں مروجہ سبیلوں سے پانی یا شربت پینے کا یا کوئی چیز کھانے سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ نیچے دیکھیں، ان کا موریں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر امجد علی۔ اچھا، یہ پورا ایڈریس ان کا لکھا ہوا ہے، ان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہیں، یہ چیک کریں ذرا۔ جو قاضی شورا نے مولانا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لیے فتویٰ ایشو کیا تھا نا قتل کا، تو یہ وہی مفتی ہیں۔ آپ نے کہا نا مفتی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اہل البیت کے دشمن ہیں۔ آپ کو ابھی اس خط سے پتہ چلا، اس کا متن آپ نے دیکھا کہ سبیل حسین سے پانی پینا یہ کسی رافضی کی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سنی بھائی ہیں یو کے اندر، بلیو کریں، بہت ماشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والے سنی بھائی ہیں جو سبیلیں لگاتے ہیں، پانی کی، دودھ کی، ہر چیز کی سبیلیں۔ ایون کہ سکھ، ہندو، کرسچن، ہر بندہ یہاں سبیل لگاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اتوار کو جلوس ہے، تو دیکھیے گا سبیلیں ہی سبیلیں ہوں گی، اور بہت سے سنی برادر ہیں وہ سبیلیں لگاتے ہیں۔ تو یہ ہیں خارجی، یہ ہیں مفتی، یہ وہ مفتیان ہیں، حافظ قرآن ہیں جو کربلا میں موجود تھے۔ یہ انہی خارجی کی اولاد ہیں، یہ وہی خارجی ہیں جو ناسبی ملا ہیں۔ دیکھیں کراچی میں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں پتا کراچی میں جو ان ناسبیت نے حملہ کیا مجلس پہ، اس میں کل ایک بچی شہید ہوئی ہے، رات کو جو زخمی 30 بندے ہوئے تھے اس میں سے ایک بچی چل بسی۔ تو یہ وہی خوارج ہیں جو کربلائے معلیٰ میں آج سے 1448 سال پہ تھے، اور آج بھی یہ موجود ہیں۔ یہ خط لگانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں پروف ہے۔ ابھی میں ایک اور لگاتا ہوں، اسی کے ساتھ آپ کو اس مصلحت کیجیے گا، آپ دیکھیے گا اس کو، ایک سیکنڈ ہولڈ۔ تو سبیل حسین علیہ السلام سے پانی پینا حرام ہے، ناجائز ہے شرعاً۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو شریعت بتانے والے؟ قاضی شورا کی اولاد اور بنی امیہ کی اولادوں۔ اور یہ دیکھیں وہ قاضی شورا ہے جس نے مولا حسین علیہ السلام کا فتویٰ دیا تھا، یہ وہ ملعون ہے جس نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ وہی ملعون ہے جو یہ قاضی بنا تھا تو مولا متقیان علی علیہ السلام کے خلاف اس نے عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ انہی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئے؟ یہ یزیدیت قائم ہے۔ وقت کے یزیدوں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا، اپنی صفوں میں اطاعت کو برقرار رکھیں۔ کوئی بھی ہمارا شیعہ بھائی ہے، دیکھیں آپس کے میں کوئی نہ اتفاقی نہ چاکی نہ پھیلائیں، ایک ہو کے رہیں۔ اور آپ اگر سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کے اندر سے شیعہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے یا باقی یہودیوں کے لیے یا باقی انگلینڈ کی ایجنسی یا آل اوور دی ورلڈ کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، تو ان کی بھی نشاندہی کریں، وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، تو ان پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی شیعت کو، مولا متقیان علی علیہ السلام کی شیعت کو نقصان پہنچا لیں، آل رسول کی جو ایک سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کردار ہیں، وہ مفتی 1400 سال پہلے، 1448 سال پہلے کربلا میں کھڑے تھے، مولا کو شہید کیا، اور آج کا مفتی دیکھ لیں کہ فتوے دے رہا ہے کہ حسین علیہ السلام کی سبیل سے پانی پینا ناجائز ہے، حرام ہے شرعاً۔ تم شریعت ہم پہ لازم کرو گے؟
ہم تمہاری شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم شریعت آل محمد کو ماننے والے ہیں، تمہاری شریعت کو ہم اٹھا کے ماریں گے زمین کے نیچے۔ تم کون سے ہوتے ہو شریعت کے نافذ کرنے والے؟ یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ تو بھائیو یہ حقیقت ہے، تو اس لیے حقیقت کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری تمام سنی بھائیوں سے اپیل ہے، دیکھیں آپ ان مفتیوں پہ نہ جائیں، یہ خوارج ہیں، اینڈ آف دا ڈے یہ اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے لینا دینا ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کے اصل دشمن یہ ہیں خوارج اور ناسبی ملا۔ تو اتفاق میں رہیں، سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی سبیلیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جزائے خیر عطا کرے گی، اور مولا حسین پاک سرکار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے سبیل کا۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، اسپیشلی وہ بھی سبیل لگانا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یقین کریں یہ اجر عظیم ہے، یہ وہ اجر عظیم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو پیاسے کو پانی پلانا، 3 دن کے پیاسے، بھوکے پیاسے، دشت کربلا میں، دشت نینوا میں ان مسلمان ظالموں نے شہید کیا ان کو، سوکھے گلوں پہ چھریاں چلائیں۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم اور بربریت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا سوچو ذرا، ایک کمرے میں بیٹھ کے سوچو، تھوڑا سا سوچو کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ یار کہ کتنی ظلمت اور بربریت کی کہانی ہے، یہ کتنا ظلم ہوا کربلا میں۔ تو یہ کسی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے میرے بھائی، ایک طرف 9 لاکھ کھڑے ہیں اور ایک طرف 72 شہیدان کربلا کھڑے ہیں۔ تو یہ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، مولا پنجتن پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اتفاق میں رہیں، فرقوں میں نہ پڑیں۔ یہ مولا حسین کا جو انسانیت کا پیغام ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے، مولا حسین سب کے ہیں۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، مولا پنجتن پاک آپ کی حفاظت فرمائیں، تمام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، مولا پنجتن پاک، مولا حسین پاک سرکار، تمام ماتمیوں کی، تمام عزاداروں کی، تمام نواخانوں کی، خطیبوں کی، علماء کی حفاظت فرمائیں، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مجلس عزا بچھی ہوئی ہے تمام عزا خانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من